ایک عرصہ سے قرآن مجید اور سنت نبوی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے، اور قرآن اور سنت یعنی کتاب الہی اور حدیث رسول سے علمی تعلق اور عملی تعلق توڑ لینے یا کمزور کر لینے کے نتیجے میں عقیدہ صحیحہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم و تکریم کو ایمان کی جان سمجھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر وقت توسل کرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اطاعت اور اتباع، اور آپ کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ اور اسوہ حسنہ، اس کو زندگی کا زیور بنانے والے، حضور علیہ السلام کا میلاد منانے والے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے علو مرتبت پر کامل ایمان رکھنے والے، اور آقا علیہ السلام کی محبت اور آپ کی عظمت کے ترانے گانے والے اور نغمے بلند کرنے والے، یہ تمام لوگ اپنے عقیدہ کے اعتبار سے 100% حق اور درست ہیں۔ اس امر میں کبھی ایک رتی برابر شک نہ کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم کم ہے، وہ اپنی بات بہتر طریقے سے کر نہیں سکتا، دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا، اس کے پاس دلائل نہیں، کم علمی ہے اس شخص کی، اس کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ اپنا کیس بہتر طریقے سے آگے پیش نہیں کر سکتا، مگر اس کی کم علمی کا مطلب یہ نہیں کہ جس عقیدہ اور مسلک پر وہ قائم ہے اس کو غلط یا باطل تصور کر لیا جائے، نہیں، یہ اس کی شخصی کمزوری ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے آپ کو جس صحیح عقیدہ کی نعمت سے بہرایاب کیا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس کی بنیاد صرف پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین میں نہیں رکھی گئی۔ عام طور پہ مغربی دنیا میں رہنے والے لوگ جو عالم اسلام میں جن کو زیادہ ٹریول کرنے کا موقع نہیں ملا، عالم عرب کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہے، وہ عالم عرب میں صرف سعودی عرب تک سے واقف ہیں، حج اور عمرہ کی وجہ سے وہیں آمد و رفت رہتی ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا عرب اور دنیا اسلام سے انہیں کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ میں یہ بات پورے وثوق سے، پورے یقین سے، پورے اعتماد سے اور آپ کو اعتماد دینے کے لیے، تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، وثوق پیدا ہو، یقین پیدا ہو، اور شک و شبہ کی گرد دھل جائے، اور آپ کے ایمان میں، عقیدے میں، یقین میں اور اس عقیدے کی صحت پر کامل پختگی پیدا ہو جائے، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ جس پر آپ قائم ہیں، جس کا آج ذکر ہوگا، یہ صرف پاکستان اور انڈیا کی پروڈکٹ نہیں ہے، معاذ اللہ، یہی عقیدہ مور دین 90% پورے عالم عرب اور عالم اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے معلومات نہیں ہے، اس لیے جو تیز زبان سے بات کرنے والا انہیں غلط معلومات فراہم کر دیتا ہے، یہاں کے لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اب میں فردن مینشن کر دوں، یہ عقیدہ حضور کے میلاد ماننے کا عقیدہ، میلاد منانے کا عقیدہ،
اولیاء اللہ کو ماننے کا عقیدہ، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کا عقیدہ، اولیاء و صالحین سے محبت کا عقیدہ، حضور سیدنا غوث الاعظم سے روحانی نسبت رکھنے کا عقیدہ، حضرت امام ابو الحسن شاذلی سے روحانی نسبت رکھنے کا عقیدہ، شیخ شہاب الدین سہروردی سے، حضرت شاہ نقشبند سے، حضرت خواجہ اجمیر سے، حضرت داتا حجویر سے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے، حضرت مجدد الفسانی سے، ان اولیاء اللہ سے روحانی نسبت رکھنے کا عقیدہ، ان کے طرق اور سلاسل سے منسلک رہنے کا عقیدہ، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے آراس، عرس اور اجتماعات کرنے کا عقیدہ، محافل میلاد کرنے کا عقیدہ، اور آقا علیہ السلام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا عقیدہ۔ میں ایک ایک چیز اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ آپ کے کانفیڈنس کو میں ری بلڈ کروں، اسٹرینگدن کروں۔ تو محافل میلاد کرنا، یہ جس عقیدے پر اصول اور فروع اور جملہ تفصیلات کے ساتھ آپ قائم ہیں، یہی عقیدہ 90% سے زائد پورے مصر کا ہے۔ جامع الازہر کا آفیشل عقیدہ یہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بغیر تحقیق اور بغیر ثقافت کے ایسے ہی کوئی بات کہہ دیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے، ہم سے کوئی 100 بار اختلاف کرے، ہمیں ذاتی طور پہ کوئی برا بھلا بھی کہنا چاہے تو کہتا رہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی آپشن ہے، اس کا چوائس ہے، ہم کبھی اس پہ خفا اور ناراض نہیں ہوتے۔ جو چاہے ہمیں کچھ کہے، مگر ایک بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس غلام کی کہی ہوئی بات کو آج زمانہ گزر گیا، کوئی شخص کبھی رد نہیں کر سکا۔ یہ جرت کبھی کسی کو نہیں ہوئی کہ یہ بات غلط کہی ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔ اس لیے میں سند کے ساتھ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جامع الازہر کا آفیشل عقیدہ یہی ہے۔ وہاں کے شیخ الازہر میلاد منانے والے ہیں، اور صرف موجودہ شیخ الازہر نہیں، جتنے شیخ الازہر ان سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے، سب میلاد منانے والے۔ اس وقت کے شیخ الازہر قادری الطریقہ ہیں، قادری اور شاذلی طریقہ میں ہیں۔ جن کی وفات ہو گئی، جن کی جگہ شیخ الازہر آئے ہیں دکتور محمد طنطاوی، ان کی تقریزیں ہیں میری حدیث کی کتابوں پر، المنہاج الصوی پر ترکیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ شیخ احمد عمر ہاشم جو جامع الازہر کے وائس چانسلر تھے، جو سب سے بڑے محدث ہیں، اس عقیدے کے اہل میلاد ہیں۔ مصر کے مفتی اعظم شیخ علی جمعہ، اس وقت سٹنگ مفتی اعظم، صاحب طریقت، صاحب تصوف، صاحب میلاد، اہل سنت ہے۔ ان کی تقریزیں ہیں میری کتابوں پر۔ پورے مصر کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے 90% سے زیادہ احتیاطاً کہہ دیا، ورنہ میں 95% سے بھی زائد کہہ دوں تو درست ہوگا، ذرا احتیاط کہہ دیا میں نے۔ پورے ترکی کا یہی عقیدہ، پورے سیریا کا یہی عقیدہ ہے۔ یعنی میں جب پورا سیریا بولتا ہوں تو آپ اس کو 98% کہہ دیں، 95% کہہ دیں، 95% سے زائد اسی عقیدے کے لوگ ہیں، اہل سنت ہیں۔ مجالس ختم الصلاۃ علی النبی کرنے والے، تصوف کی مجالس کرنے والے، محافل میلاد کرنے والے، حضرات کرنے والے، ہر عالم اور محدث اور شیخ وہاں کا سلاسل طریقت سے منسلک ہیں۔ جامع اموی، وہاں 7 خطبہ ہوتے ہیں، 7۔ اور جن بزرگوں کا ذکر کیا، شیخ اسعد سعید الساغرجی، جو وہ میری کتاب المنہاج الصوی کا درس دیتے ہیں اور سند دیتے ہیں اس کی، جامع الاموی، اس کے 7 خطبہ اہل سنت، اہل میلاد ہوتے ہیں۔ حلب کے مفتی اعظم سب اہل سنت، اہل میلاد ہے، پورا دمشق، پورا شام۔ فلسطین کے علماء کا یہ عقیدہ، اردن کے علماء کا یہ عقیدہ، عراق کے علماء کا یہ عقیدہ۔ 2 ہی مسلک پائے جاتے ہیں وہاں، 50% یہ اہل تشیع ہیں،
50% اہل سنت ہیں. اہل سنت سارے کے سارے 100% اہل میلاد، اہل تصوف ہیں، اہل طریقت ہیں. مغرب کی طرف آپ چلے جائیے، یہ پورا سینٹرل، حتیٰ کہ ان تمام ممالک میں 12 ربیع الاول جن کا ذکر علامہ نعیمی صاحب نے کیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، یہ میں نے ایک تحریک چلائی اور ایفرٹ کی تھی، اور 21 توپوں کی سلامی حضور کے میلاد کے دن سے شروع ہوئی. یہ 12 ربیع الاول جتنے ملکوں کا میں نے ذکر کیا، ان سارے اسلامی ملکوں میں 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے. آپ کمپیوٹر پہ جائیں، گوگل کریں اور 12 ربیع الاول 12 میلاد ہالیڈے کو نکالیں. 56 ملک ہیں عالم اسلام کے، مسلم کنٹریز 56. آؤٹ آف 56 مور دین 50 کنٹریز میں 12 ربیع الاول کو میلاد کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے. 50 سے زیادہ ملکوں میں، جس کا مطلب کیا مطلب ہے کہ 56 ملکوں پر مشتمل امت مسلمہ میں 50 سے زیادہ ملکوں میں حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہے. وہ اہل میلاد ہیں. مغرب میں چلے جائیں، مراکو، رباط، کاسا بلانکا، ان کا آفیشیل عقیدہ میلاد ہے اور تصوف ہے. 100% اہل تصوف اور اہل میلاد ہیں. لیبیا کے اندر عقیدہ علماء کا ذاتی طرابلس، اور لیبیا اہل سنت ہے. فقہی مسالک الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں شافعی ہیں، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنابلہ ہیں، کہیں حنفی ہیں. الجزائر کی اکثریت کا یہی عقیدہ، تیونس کی اکثریت کا یہی عقیدہ، سوڈان سارے کا یہی عقیدہ. میں دورہ بخاری جب کروا رہا تھا برمنگم میں، تو سوڈان کے ایک عالم بیٹھے تھے. میں نے وہاں کہہ دیا 98% سوڈان کے علماء اور شیوخ کا یہ عقیدہ ہے. 98%. وہ کھڑے ہو گئے سٹیج کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ واللہ خدا کی قسم 98 نہیں 100% یہ عقیدہ ہے. افریقن کنٹریز میں جائیں، اب نارتھ افریقہ کی طرف جائیں، سینٹرل ایشین کنٹریز میں جائیں، مسلم ورلڈ، نارتھ افریقن، عرب ورلڈ، سینٹرل مڈل ایسٹ، یو اے ای، ابو ظبی، جو عرب امارات متحدہ میں 12 ربیع الاول کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، حضور کے میلاد کی چھٹی ہے. اور ان کے محلات میں حضور کا میلاد پورا مہینہ منایا جاتا ہے. کویت میں 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہے، یہی عقیدہ. مگر وہاں بین لوگ ہیں. کویت میں آپ کو یعنی آتے تو نہیں مگر کم بہر صورت، مگر دوسرے عقیدے مسلک کے لوگ کثرت سے کویت میں ملتے ہیں. قطر میں کچھ ملتے ہیں دوسرے، یو اے ای میں کچھ ملتے ہیں تھوڑے، مگر بھاری اکثریت اہل سنت کی. یہ صرف گلف کی 2-3 سٹیٹس ہیں چھوٹی، گلف کی. باقی ساری عرب دنیا اہل سنت عقیدے پر ہے، اہل میلاد ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ چونکہ وہ شوافع ہیں، شافعی المذہب ہوتے ہیں، یا مالکی المذہب ہیں، یا حنبلی المذہب ہیں، وہ فقہی اعتبار سے آمین بالجہر کرتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے سارے آمین کہتے ہیں. آپ جب عربوں کی مساجد میں جاتے ہیں اونچی آواز رفع یدین کرتے ہیں، چونکہ وہ شافعی ہیں. ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ کم علمی کے باعث ان کے اونچی آواز سے آمین کہنے، رفع یدین کرنے سے، وہ پاکستان اور انڈیا کے جو اونچی آواز سے آمین کہنے والے احباب ہیں وہ انہیں ان پر قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سارے دوسرے عقیدے کے ہیں. بس اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ دور رہتے ہیں ان سے. وہ اونچی آواز سے آمین کہنے والے، رفع یدین کرنے والے سارے ربیع الاول میں میلاد منا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا فقہی مذہب ہے، عقیدہ یہی ہے.